ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا ہے اور انہیں کچھ خبریں دی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، تم سب کے سب فقراء ہو. اور دوسری خبر واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، مالدار ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے. ہر قسم کی حمد اور تعریف کے مستحق ہے اور قابل ہے. باقی تم سب کے سب فقیر ہو. اس میں ایک علمی نکتہ ہے، ان تمام لوگوں کو فقیر قرار دینا کہ ایک فقیر دوسرے فقیر سے کبھی سوال نہیں کرتا. آپ کم از کم سڑکوں پر گھومنے والے فقیروں کو دیکھ لیں، کبھی وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں
بھیک مانگتے ہو ہمیشہ وہ انہی سے بھیک مانگیں گے جو کچھ دینے کے قابل ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو فقیر کہا ہے، تو پھر کسی سے مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اسی سے سوال کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ یہ نبی علیہ السلام کی نصیحت اور آپ کا حکم کہ جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کرو، اور جب بھی مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے کرو۔ وہی غنی ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، اور وہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے۔ اس کی طاقت اور قوت کا عالم یہ ہے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کے سب کو ایک پل میں ختم کر دے، اور اسی پل ایک نئی دنیا بسا دے، ایک ہی پل میں جتنے بسنے والے ہیں انہیں برباد کر دے، تباہ کر دے، لے جائے، ختم کر دے، اور اسی پل میں ایک نیا جہان آباد کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، تم کو مٹا دینا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کن اس کا کلام ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ ہو جاتی ہے۔ اصل میں پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی محتاج اور فقیر ہے۔ ایک انسان دل و جان کی گہرائیوں سے اس بات کو تسلیم کر لے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا بھی اسی عقیدے کا اظہار ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پوری طرح فقیر الی اللہ قرار دیتا ہے، اللہ کا محتاج۔ کوئی بھی خیر اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر پاتا، اور کسی شر سے اپنی طاقت سے بچاؤ حاصل نہیں کر پاتا۔ چھوٹی سے چھوٹی خیر ہو وہ اللہ کے امر سے ملے گی، اس کی عطا سے ملے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا شر ہو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے امر سے اس سے بچاؤ حاصل ہوگا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ میں ایک عقیدہ ہے، یہ حدیث ایک بہت بڑے عقیدے کی ترجمانی کرتی ہے کہ ہر خیر کا حصول اور ہر شر سے بچاؤ اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے ممکن ہے، اس کے سوا کوئی نہ خیر دے سکتا ہے اور نہ کسی شر سے بچا سکتا ہے۔ اس تناظر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کا پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور موقع نہ بن سکا، تو آج وہ روایت ہو سکتی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے، بڑی ایک طویل حدیث ہے،
اور اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ ھذا الحدیث اجود حدیث لأہل الشام، جو شام کے محدثین ہیں یہ حدیث ان کی سب سے عمدہ حدیث ہے۔ یہ حدیث شامی راویوں پر مشتمل ہے، اور امام احمد کا قول ہے کہ شامی محدثین کی یہ سب سے عمدہ روایت ہے۔ اس کے ایک راوی ابو ادریس الخولانی رحمہ اللہ کان اذا حدث بهذا الحدیث جثا علی قدمیہ، جب اس حدیث کو روایت کرتے تو دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے اس حدیث کے ادب اور اس کے احترام کے لیے۔ اور جو اس حدیث میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے اور اس کے خزانوں کی وسعت کا ذکر ہے، تو جب بھی یہ حدیث روایت کرتے دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا، جملہ استعمال کیا، یا عبادی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت کا مظہر ہے۔ یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار ہے اور اس کی محبت کا اظہار ہے۔ پہلا جملہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تم پر بھی ظلم کرنا حرام کر دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا۔ اللہ رب العزت اس کی تمام صفات کمال ہیں، اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور ظلم کرنا ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، چنانچہ وہ ذات کمال عدل پر قائم ہے، اور ظلم اس نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور تمہیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو تم بھی اس وصف کو اپناؤ اور کسی پر ظلم نہ کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اس کی صفات ہیں، ان کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار ہے، اور اس کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک راستہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ رب العزت کے افعال مبارکہ اور اس کی جو صفات قیمہ اور کاملہ ہیں ان کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو۔ مثلا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کر لو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو تم بھی یہ رنگ اپنے اندر پیدا کرو اور دنیا والوں پر رحم کرو۔ یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو بندے دنیا والوں پر رحم کرتے ہوں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کاملہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس فعل مبارک کو اپنے اندر پیدا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے مقربین میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرے گا۔ اور اس طویل کی نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، مدد کرنا اللہ کا فعل ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ بھی اپنی طاقت کے بقدر بندوں کی مدد کرے گا، ان کے کام آئے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا رنگ اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی محبت کا باعث ہوگی۔ تو اس طویل کے بہت سے فرامین ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا، اس کے سارے جو امور اور معاملات ہیں وہ عدل اور فضل پر قائم ہیں، یا تو پوری طرح انصاف، یا اس سے بڑھ کر اپنا فضل عطا فرما دے، اور اپنے فضل سے بندوں کو بے تحاشا عطا فرما دے۔ ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیکیاں ضائع کر دے کسی سبب کے بغیر، اور عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر دے جو اجر بنتا ہے، ہر نیکی پر ایک ثواب، اور فضل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب کو بڑھا دے، 10 گنا کر دے، 700 گنا کر دے، اس سے بھی زیادہ کر دے، یہ اس کے فضل کا معاملہ ہے۔ تو ظلم حرام کر لیا، تم بھی ظلم نہ کرو، ظلم تم پر بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے یہ قیامت کے اندھیرے ہیں۔ جو بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ قیامت کے اندھیرے جمع کر رہے، جتنا زیادہ ظلم کرو گے اتنے زیادہ اندھیرے تمہیں حاصل ہوں گے قیامت کے دن، اور بڑی مشکل صورتحال بن جائے گی۔ ظلم کی کوئی بھی نوعیت ہو، کسی پر بھی کرو، جیسے بیٹا اپنے باپ پر کرے، باپ اپنے بیٹے پر کرے، شوہر بیوی پر کرے، بیوی شوہر پر کرے، یا باپ اپنی اولاد پر کرے، بہو ساس پر کرے، ساس بہو پر کرے، کوئی بھی ظلم، پڑوسی پر کرے، راعی اپنی رعیت پر کرے، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ وہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں تبدیل ہوتا جائے گا، اور قیامت کے روز وہ اندھیرے بندے کے ساتھ ہوں گے جو اس کی انتہائی پریشانی کا باعث ہوں گے۔ کیونکہ قیامت کے دن چلنے کے لیے اور قیامت کی جو منازل اور مراحل ہیں انہیں طے کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہوگی۔ جیسے ایک مشکل گھاٹی پل صراط کی جو جہنم پر نصب ہے، بہت بڑا پل ہے، یہ جتنی بڑی جہنم ہے اس کی پشت پر یہ پل نصب ہوگا جس کو پیدل چل کے عبور کرنا ہے، اور وہاں اندھیرے ہوں گے، جس کے پاس اندھیرے ہوں گے اس کے لیے مشکل صورتحال ہوگی۔ نور کا انتظام خود کرنا پڑے گا، اور وہ اعمال صالحہ ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا، جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرے گا تو یہ نمازیں اس کے لیے نور بن جائیں گی۔ تو اعمال صالحہ، ہر عمل صالح نور ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، تسیر الناس علی
قدر نورہم، پل صراط پر لوگ چلیں گے اپنے نور کے بقدر. جتنا نور زیادہ ہوگا اتنا تیزی زیادہ ہوگی. جیسے بعض لوگ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ بجلی کی طرح، اور کچھ لوگ بادلوں کی رفتار سے، کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی رفتار سے، کچھ لوگ گھوڑوں کی رفتار سے. یہ رفتار میں تفاوت ہے اور یہ بقدر نور ہوگا. یہ نور کہاں سے آئے گا؟ اس کی وضاحت ایک اور حدیث میں کہ تسیر الناس علی قدر اعمال، کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر چلیں گے. جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا پل صراط پر تیزی ہوگی، جتنا عمل میں کمی ہوگی اتنا رفتار سست ہوگی. لیکن اگر اس مرحلے پر اندھیرا ہو، بلکہ اندھیرے ہوں، ظلمات بعضها فوق بعض، وہ چیز پریشانی کا باعث ہوگی. اور اندھیرے کیسے بنیں گے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا کا ظلم یہ قیامت کے اندھیرے بن جائیں گے. جس پر بھی ظلم کرو گے وہ ظلم اندھیروں میں تبدیل ہو جائے گا اور بڑی ایک پیچیدہ اور مشکل صورتحال بن جائے گی. اور عمل صالح کا نور کام آئے گا ان سارے مراحل میں. اسی لیے قیامت کے دن لوگ، بلکہ منافقین کا ذکر ہے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے جن کے پاس بھرپور نور ہو کہ انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف دیکھو ہم کچھ آپ کا نور حاصل کر سکیں اور ہمارے لیے ان راہوں پر چلنا ممکن ہو سکے، آسان ہو سکے. تو وہ نور کا سوال کریں گے، نور طلب کریں گے، مگر نور حاصل نہ ہو سکے گا ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے. اور سب سے بڑی سیاہ کاری بندوں پر ظلم کرنا، جو قرآن حکیم نے کئی مقام پر یہ ذکر کیا کہ بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگے گا، بیوی شوہر کو چھوڑ کر بھاگے گی، باپ بیٹے کو چھوڑ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے. بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، باپ اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. وجہ یہ ہے، بعض مفسرین نے لکھا، اس ڈر سے بھاگیں گے کہ ان کو دنیا کے مظالم یاد آئیں گے کہ یہاں رکے تو ہمارا بھائی ہمیں اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کر دے گا. اپنے مظالم جو دنیا میں اس نے برداشت کیے ان کا ذکر چھیڑ دے گا اور وہ میرے لیے پکڑ کا باعث ہو جائیں گے. شوہر بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، یہ یاد کر کے میں نے بیوی پر ظلم کیے تھے تو آج اللہ کی عدالت میں یہ مجھے کھڑا کر دے گی. جب بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگے گی کہ میں نے شوہر کی نافرمانیاں کی، بڑے ظلم و ستم ڈھائے، تو آج یہ اللہ کے کٹہرے میں مجھے کھڑا کر دے گا. یہ وجہ ہے. یہ ظلم جو ہیں یقیناً بہت بڑی پکڑ کا باعث ہے. یہ پہلا جملہ اس حدیث کا کہ اے میرے بندو، ظلم نہ کرنا میرے اوصاف میں سے ہے. میں کمال عدل سے متصف ہوں اور کمال فضل میں ظلم نہیں کرتا. یہ اس کا بڑا احسان اور انعام ہے. وہ بے پرواہ ذات جو چاہے کر لے، مگر اس نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا. اپنے بندوں کے اعمال کا قدردان ہے وہ، اور کوئی عمل بلا سبب ضائع نہیں کرتا. ہاں کوئی سبب ہو تو عمل ضائع ہو سکتا ہے. ایک انسان عمل تو کرتا ہے مگر وہ عقیدے کا مشرک ہے تو اس کا عمل برباد ہے. یہ قاعدہ اس نے خود بیان کیا. ایک بندہ عمل تو کرتا ہے مگر بدعتی ہے، اس کی نیکیاں برباد ہیں. ایک شخص عمل تو کرتا ہے مگر اس عمل پر اللہ کے حبیب کی سنت کی چھاپ نہیں ہے،
وہ عمل بیکار ہے. ایک بندہ عمل تو کرتا ہے مگر عمل کرنے کے لیے اپنے رب کے لیے مخلص نہیں ہے، وہ عمل بیکار ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی موجودگی اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور اس نے یہ قاعدے پہلے سے بیان کر کے ہم کو سمجھا دیا اور باخبر کر دیا. ظلم نہیں کرتا وہ. اعمال اگر کٹیں گے، ثواب کٹے گا تو تمہاری حرکتوں کی بنا پر کٹے گا. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. تم بھی ظلم نہ کرو اور اپنے اندر عدل و انصاف کا وصف پیدا کرو. یہ وصف خالق کائنات کا ہے. اس کی افعال کا رنگ اپنے اندر پیدا کرو گے تو اس کی محبت کو جیت جاؤ گے، اس کی محبت کو حاصل کر لو گے. لہذا معاشرہ بالکل ظلم سے پاک ہونا چاہیے. اتقِ دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی آہ سے بچو. مظلوم کی آہ اور اللہ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا. اور اللہ اپنے مظلوم بندے سے فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا، اور ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کچھ عرصے بعد کروں، کچھ وقت کے بعد کروں. کچھ وقت کے بعد اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے صبر کا امتحان لیتا ہے. بندہ اگر مظلوم ہے، کچھ عرصہ اس پر ظلم ہوتا رہتا ہے، اللہ اس کے صبر کو آزماتا ہے. اور اگر وہ صابر ثابت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر وہ جلد بازی کر جائے اور صبر کے منافی امور انجام دے دے تو اللہ مدد روک لیتا ہے. تو اے میرے مظلوم بندے تو صبر کر، تیری مدد میں ضرور کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے. اگرچہ وہ مدد کچھ عرصے بعد آئے گی، اس میں تیرا فائدہ ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ تجھے اس صبر کا بھی صلہ ملے گا، اس کا بھی ثمرہ ملے گا، اور اللہ کی مدد بھی حاصل ہو جائے گی. تو یہ حدیث کا یہ جملہ بہت سے قواعد پر مشتمل ہے. ہمیں اپنے اندر یہ رنگ پیدا کرنا چاہیے. ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہمارا ہر معاملہ عدل و انصاف کے وصف پر قائم ہو. اور آگے فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمت فاستطعمونی اطعمکم. میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں. کھانا کھلانا میرا کام ہے. فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، اور کوئی نہیں کھلا سکتا. یہ کھانا اور اس کی طلب تم سب میرے محتاج، ایک ایک لقمہ میری عطا ہے، میری دین ہے. مجھ سے طلب کرو، اور جو کھانا کھاتے ہو اس نعمت کو میری طرف منسوب کرو، اس کو میری عطا قرار دو. ہر لقمے پر میرا شکر ادا کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یرضى عن العبد اذا اکل اکلۃ حمدہ واذا شرب شربۃ حمدہ. اللہ تعالی اس بندے سے بہت ہی راضی ہوتا ہے، ایک لقمہ وہ کھاتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے. اور ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے. ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر، ہر لقمے پر اللہ کا شکر. اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. شکر کا معنی یہ ہے کہ بندے کے دل میں عقیدہ ہو کہ یہ ہر لقمہ اللہ کی عطا ہے، کسی اور کی نہیں ہے. وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا ہے.
اور وہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اور وہی اتارنے والا اور دینے والا ہے۔ اور شکر کی دوسری سٹیج زبان سے اظہار، الحمدللہ کہنا، الشکر للہ کہنا، اسی کی حمد ہے، اسی کا شکر ہے، اسی کی عطا اور اسی کی دین ہے۔ جو بندہ ہر لقمے پر اس کی حمد کرے، ہر گھونٹ پہ اس کی حمد کرے، تو اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری نعمت کو میری طرف منسوب کیا۔ اور وہ بندے اللہ تعالیٰ کے پرلے درجے کے دشمن ہیں جو اس کی نعمتوں کو غیروں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ فلاں نے دیا، اولاد فلاں دیتا ہے، شفا فلاں دربار سے ملتی ہے، کھانا فلاں دیتا ہے، روزی فلاں دیتا ہے، گنج بخش فلاں ہے۔ ایسے بندے بعض اوقات ایک جملے سے دولت ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور کفر کی وادی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کو درس دیا اور فرمایا رات جو بارش برسی ہے، اللہ نے اس بارش کے تعلق سے مجھ پر ایک وحی نازل فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، کہ اس بارش نے میرے کچھ بندوں کو مومن کر دیا اور کچھ بندوں کو کافر کر دیا، ایک ہی بارش نے۔ یہ بارش برسی اور کچھ بندوں کے ایمان میں تازگی، پختگی اور نکھار پیدا ہو گیا، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر بنا دیا۔ اور آپ نے تفصیل کیا بیان کی، اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن بہ وکافر بالکواکب، جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی دین، اس کے امر سے برسی ہے، اللہ کی عطا ہے، اور کوئی نہیں برسانے والا، کوئی نہیں دینے والا، تو یہ ایک ہی جملہ ادا کر کے مومن ہو گئے اور ان کے ایمان میں تازگی، نکھار آ گیا، ان کے ایمان میں ایک شگفتگی اور شادابی آ گئی، اور ایک جملہ ادا کر کے مجھے وہ راضی کر کے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ بارش بھی اللہ کی دین ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، اور جس نے کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی تاثیر ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، تو ایک کے جملے سے وہ کافر بن گیا اور دولت ایمان سے محروم ہو گیا، میرے ساتھ کفر کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کفر کر بیٹھا، ایمان سے نکل گیا۔ تو ایک بارش کی نعمت کو غیر اللہ کے کھاتے میں ڈالنے والے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، اور معاذ اللہ جن کا عقیدہ ہر نعمت کے بارے میں جو غیر اللہ کے نام الاٹ کی ہوئی ہیں، وہ بندے کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ ان کا ایمان کیسے صحیح سالم ہو سکتا ہے؟ ہر نعمت اللہ کی عطا اور اسی کی دین ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، صرف میں دینے والا ہوں کھانا، میں کھلانے والا ہوں، کھانا مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں عطا کروں گا، تم میرے محتاج ہو، میرے در کے فقیر ہو، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے کھانا کھلا دے۔ انتہائی بھوکے تھے، ایک طویل سفر کیا تھا اور بھوک سے بدحال تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ کے رب تعالیٰ سے راز و نیاز کی کہ یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، مجھے کھانا چاہیے، اور اللہ نے کھانا بھی کھلایا اور دیگر بہت سے انتظامات بھی کر دیے۔ یہ اصل عقیدہ ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کی دور کی چیونٹی انتہائی خشک سالی تھی، قحط سالی تھی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور فاقوں پر مجبور ہو گئے، مویشی تک ہلاک ہو رہے ہیں کہ پانی انسان کی رسائی سے دور ہو گیا۔
نہ آسمان سے برس رہا نہ زمین سے نکل رہا ہے، لوگ ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ہم فلاں مقام پر جا کر بارش کی دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ لاؤ لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے، اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں دعا کرنی تھی تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر توحید کا مرقع تھا، ایک ایسا منظر کہ ایک چھوٹا سا جانور عقیدہ توحید کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ توحید جو بڑے بڑے انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، حالانکہ بڑی بڑی کھوپڑیاں ہیں ان کی، مگر وہ چیونٹی چھوٹا سا جانور، اس کے ننھے سے دماغ میں وہ نقطہ موجود تھا۔ فرآ نملۃ مستلقیۃ علی ظہرها رافعۃ ببعض قوائمها الی السماء، چیونٹی کو دیکھا جو اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنی جو چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، انہیں آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے ہے، رخ اس کا آسمان کی طرف ہے اور کمر زمین سے لگی ہوئی، اور زبان پر الفاظ ہیں اللہم انا خلق من خلقک ولیس بناقض عن سقیاک، یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی عطا فرما، ہم پانی سے مستغنی کبھی نہیں ہو سکتی، ہمیں پانی عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ارجعوا لقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، واپس لوٹ چلو، تم سے قبل ایک چیونٹی دعا کر چکی اور اللہ نے قبول کر لی، واپس لوٹو، واپس چلو، ورنہ موسلا دھار بارش ہونے والی ہے، ہو سکتا ہے یہ پانی سیلابی شکل اختیار کر لے، بے تحاشا پانی برسے گا، لوٹو اپنے گھروں کو۔ ایک چیونٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور اس وقت موجود ساری رعیت کو، اس میں انسان بھی، مویشی بھی، جن بھی، پرندے چرندے، سب اللہ تعالیٰ نے سب کو موت سے بچا لیا، بربادی سے بچا لیا، چیونٹی کی دعا قبول کر کے پانی برسا دیا۔ تو چیونٹی کا عقیدہ فطری عقیدہ ہے نا۔ چیونٹی کے پاس کون سا نبی آیا؟ اس مخلوق کے اندر کون سا نبی ہے جو قولوا لا الہ الا اللہ کہتا؟ لیکن یہ جانور اس بات کو پہچانتا ہے، اسے اس بات کا ادراک ہے کہ ہر شے عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بارش کا ایک قطرہ بھی اللہ برسائے گا، اور موسلا دھار بارش بھی اللہ کی دین سے ملے گی۔ چنانچہ اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا، اور اللہ رب العزت نے اس چیونٹی کا واقعہ محفوظ رکھا، اس آخری امت کو بتایا۔ صرف واقعہ ہی نہیں بلکہ چیونٹی کی حیت قضائی، وہ کیسے لیٹی ہوئی تھی، اور اس کا رخ کس طرف تھا، اور اس کے ہاتھ پاؤں کس طرف پھیلے ہوئے تھے۔ تحفہ انسانوں پر اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہلاتے ہیں، دفن کرتے ہیں، منو مٹی تلے دباتے ہیں، اور پھر نیچے ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا مشکل کشا ہے۔ تحفہ اس عقیدے پر، اور آفرین اس چیونٹی کے لیے جس کا تذکرہ ابد الآباد تک موجود ہے، اور جس کی یہ حیت قضائی اور اس کی یہ حالت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے بیان کی، تاکہ لوگ جو شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں چیونٹی کو دیکھ کر شرم سے ڈوب جائیں، مر جائیں شرم کے مارے، کہ ایک چیونٹی کا فطری عقیدہ کتنا شاندار اور لازوال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح چیونٹی کی دعا کو قبول کیا اور کس طرح پانی برسایا اور عطا فرمایا۔ تو میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، جس کو میں عطا کروں وہی کھانا کھا سکے گا۔ تو ہر کھانے میں، ہر نعمت میں تم میرے محتاج ہو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے سوال کرو، کھانا بھی میں کھلاؤں گا، پانی بھی میں پلاؤں گا۔ بس تمہارا کام یہ کہ یہ عقیدہ رکھو کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، اور اس کی عطا پر میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو کہ میں وہ دیتا ہوں۔ ہاں، یہ قاعدہ موجود ہے کہ اس کی دین اطاعت کے ساتھ مربوط ہے، کہ بندے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ خزانے دے گا، بے پناہ دولتیں دے گا، انسانوں کو غنی کر دے گا، کہ وہ اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ نافرمانی جو ہے
رزق کی برکتوں کو ختم کر دیتی ہے، روزی چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن یہاں ایک اشکال اور ہے کہ دنیا گناہ کرتی ہے، کفر تک کرتی ہے، نفاق اس کے اندر موجود ہے، اور کتنے لوگ خزانوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے جو نام ہمارے سامنے آتے ہیں مالدار لوگوں کے، وہ کافر ہیں، مگر اربوں کھربوں روپے ان کا خزانہ ہے، ان کی دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرما رہے؟ رزق کی فراوانی تو اطاعت کے ساتھ مربوط ہے، نافرمانوں کو کیسے؟ تو یہ ایک اور ایسا نقطہ ہے جو مزید پریشان کن، مزید اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ فرماتا کہ لو انعم اللہ علی عبد علی ما کان فیہ یا علی ما فیہ فہو من اللہ استدراج۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ میں اس کو صحیح کہا، اگر کوئی بندہ اللہ کا نافرمان ہو، گناہوں پر گناہ کرے، اور اللہ اس کو روزی دے، اس کے باوجود اس کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، انڈسٹریاں چل رہی ہیں اس کی، اور بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ خوش نہ ہو بلکہ پریشان ہو۔ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ اس کو ڈھیل دے رہے۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی خبر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ پریشانی کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا تمرد و سرکشی، اس کے گناہ اور بڑھتے جائیں، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھیانک ہوگا اور سزا بھیانک ہوگی۔ تو یہ قانون اور زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود اگر کسی انسان کو روزی دیتا ہے، خزانے دیتا ہے، تو یہ اس کی ڈھیل ہے۔ وہ املی لہم ان کیدی متین، میں ڈھیل دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی خطرناک اور بڑی بھیانک ہوگی، بڑی تباہ کن تمہارے لیے ہوگی۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، ایسی پکڑ پکڑوں گا کہ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں مل کر بھی ویسی پکڑ نہیں پکڑ سکیں گے، اور ایسا عذاب دوں گا کوئی نجات دہندہ نہ ہوگا، اس نجات میں ہمیشہ ڈوبے، اس عذاب میں ہمیشہ ڈوبے رہو گے۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ ہے اس کا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ نافرمانی اور گناہ رزق کو چھین لیتے ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر نافرمانیوں کے باوجود دولت ملے، خزانے ملے اور فیکٹریاں چلتی رہیں تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد پکڑ اس کی بڑی شدید ہوگی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اگر وہ در پردہ گناہ کرتا ہے اور اس کا کاروبار بھی بحال ہے تو وہ خوف سے اس کو کانپنا چاہیے، اس کو مبتلا خوف ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہت ہی خطرناک ہے کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں اور اللہ مجھے روزی دے رہا ہے، مانا ڈھیل دے رہا ہے، اور اس کا مانا اچانک پکڑ آئے گی اور بڑی ہولناک پکڑ ہوگی۔ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنی پکڑ شدید ہوگی۔ لہذا ایک بندے کے لیے یہی عافیت کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول پر اس کا شکر ادا کرے، اور اس کے شکر کا عملی تقاضا یہ کہ گناہ نہ کرے، معصیتیں نہ کرے، اور اس کا فرما بردار بن جائے۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوت فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم سارے کے سارے ننگے ہو، بے لباس ہو، اور لباس اس کو حاصل ہوگا جس کو میں دوں گا۔ لباس دینا بھی میرا وصف ہے، میرا کام ہے، مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا، ورنہ تم سارے کے سارے بے لباس ہو۔ اور جس بندے کو میں لباس عطا کروں گا وہی لباس پہنے گا، اور جس کو میں عطا نہیں کروں گا وہ لباس سے محروم ہوگا۔ تو پوری دنیا کو اللہ نے لباس دیا ہے، ورنہ بندہ دنیا میں آتا ہے بالکل برہنہ بدن، بے لباس آتا ہے۔ اللہ لباس دینے والا ہے تو اس کی اس نعمت کو اسی کی طرف منسوب کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ مانا بندہ ہر چیز میں اللہ کا محتاج، کھانا کھانے میں اللہ کا محتاج، کپڑا پہننے میں اللہ کا محتاج، پانی پینے میں اللہ کا محتاج، ہر شے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کے دربار کا فقیر ہے۔
یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو، اور ہدایت پر وہ جس کو میں ہدایت دوں۔ تم سارے حق سے جاہل، حق سے ناآشنا اور گمراہ، رستہ گم پانے والے، گم کر دینے والے، راہ راست پر وہ آئے گا جس کو میں ہدایت دوں اور جس کو میں راہ راست عطا فرما دوں، وہی اس سیدھے راستے کو اپنائے گا اور وہی صراط مستقیم پر چل سکے گا جس کو میں عطا کر دوں۔ تو ہدایت میں بھی تم میرے محتاج ہو، گویا دین ہو دنیا ہو، ہر قسم کی دولت اللہ کے امر سے ملتی ہے، تو گمراہی ایک انتہائی مہلک مرض ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت سب کو برباد کر دیتا ہے۔ تو تم حق مجھ سے طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم بار بار کہتے رہو، ہر نماز میں پڑھنے کی یہ ہمیں تلقین اور تعلیم ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، تم میرے محتاج ہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ حدیث کا جملہ بڑا اہم ہے کہ بندہ حق تلاشی میں اللہ کا محتاج ہے۔ ہر شخص گمراہ ہے، راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ ہر بندے کا آغاز یہی ہے کہ وہ جاہل پیدا ہوتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نہیں نکلتا، جاہل ہیں، گمراہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اس سے ہدایت طلب کرو، اور جو حصول ہدایت کے قوانین ہیں انہیں اختیار کرو تاکہ راہ راست پر آ سکو۔ یہ جملہ کچھ تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اسی کے در کے سوالی بن جائیں، اسی کے محتاج اور فقیر بن جائیں۔ خزانے وہی دینے والا ہے، دین و دنیا کی نعمتیں وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس نے عطا کیا اس پر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت نے یہ توفیق دے کہ جو ہمارا عقیدہ ہو اس حمد اور شکر کے تعلق سے وہ بالکل کتاب و سنت کے مقاصد کے مطابق ہو۔ ہر نعمت اسی کی دین ہے اور وہی شکر کا مستحق ہے۔ ہر نعمت کی عطا پر اس کا ہم شکر بھی ادا کریں اور اس کی اطاعت کو اور بڑھا دیں، اور اس کی جو مہربانیوں پر اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور اس میں اضافہ کر دیں، اسی کی فرما برداری کریں، اسی کی اطاعت کریں، عمل صالح اختیار کریں۔ یہ نعمتوں کی عطا کا ایک واحد راستہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔